سیدہ طاہرہ رازیہ، سیدہ طاہرہ مرضیہ، سیدہ طاہرہ فاطمہ، سیدہ طاہرہ رازیہ، سیدہ طاہرہ مرضیہ، سیدہ طاہرہ فاطمہ، یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ناظرین، ایام فاطمیہ کے سلسلے کی ایک اور تقریر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ موضوع امت مسلمہ کے لیے بہت زیادہ کنٹروورشل ہے، بہت زیادہ تنازع کا باعث ہے، اور کئی ایسے اہل سنت سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کے ساتھ جب یہ بات ڈسکس کی گئی، شیئر کی گئی، پہلی مرتبہ ان کی سماعت میں یہ بات آئی کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا، تو وہ حیران و ششدر رہ گئے۔ اور بہت سے مجالس میں آپ نے یہ بات سنی ہوگی، ذاکروں نے واقعات کوٹ کیے ہیں۔ علامہ ناصر عباس شہید نے ایک واقعہ بہت مرتبہ، بہت ہی مشہور واقعہ انہوں نے کوٹ کیا کہ ایک شخص جو ریڑھی لگاتا تھا، کسی لاہور کے کسی علاقے میں ریڑھی لگاتا تھا، اور اس نے ایک مرتبہ مسجد سے، جو شیعوں کو کافر سمجھتا تھا، اہل تشیع کو، اس نے مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے یہ سنا کہ مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ بطول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی بطول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دربار خلافت میں گئیں۔ تو اس کے ذہن میں یہ سوال ابھرا، اور اس نے پھر اپنی مسجد کے امام کے پاس جا کے یہ سوال رکھا اور سر پہ قرآن رکھ کے ان کو یہ کہا کہ آپ نے بس مجھے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے۔ اور سوال یہ پوچھا کہ کیا نبی کی بیٹی دربار خلافت میں گئی تھی؟ تو مولوی صاحب نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا کہ کیا وہ خالی ہاتھ واپس آئی؟ تو اب مولوی صاحب نے کافی جواب دینے کی کوشش کی، انہوں نے کہا صرف ہاں یا نہ میں جواب دیجئے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہاں خالی ہاتھ واپس آئی، تو اس بات پہ وہ شخص روتا ہوا کہنے لگا کہ آج سے میں شیعہ ہوں، اگر شیعہ کافر ہیں تو میں شیعہ ہوں۔ اور یہ بحث بہت سے فورمز پہ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس موضوع پہ بات نہ کی جائے کیونکہ اس سے امت مسلمہ کے درمیان جو ہے وہ تنازعات پیدا ہونے کا خدشہ ہے، لڑائی پیدا ہونے کا خدشہ ہے، جھگڑا اور فتنہ و فساد۔ آپ جانتے ہیں قرآن میں ہے کہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن معزز ناظرین، یہ موضوع اس قدر اہم ہے کہ وہ در زہرا، در فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، یہ اس گھر کا در تھا معزز ناظرین، کہ جس کے بارے میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ وہ ایسے گھر ہیں کہ جن میں صبح شام خدا کی تسبیح ہوتی ہے اور وہ تمام گھروں میں افضل ہیں، تو پوچھنے والے ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں سے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک، بلکہ یہ ان گھروں میں سب سے افضل ہے۔ اس گھر کے تقدس کو پامال کیا گیا، اس گھر کے دروازے کو آگ لگا کر جلایا گیا۔ اور معزز ناظرین، کچھ حوالے ہیں اہل سنت کی کتابوں سے، جس میں اہل سنت کی کتب ہیں، یہ اہل تشیع کی کتب نہیں ہیں۔ المسعودی ہے جنہوں نے اثبات الولایہ میں صفحہ نمبر 142 انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے
گھر کے دروازے پہ انہوں نے حملہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر سیدۃ النساء العالمین دروازے کے پیچھے بہت بے دردی سے کچل دی گئیں اور اس کے نتیجے میں حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی. اور یہ اہل سنت کی کتب ہیں. ابن ابی شیبہ لکھتے ہیں المصنف میں کہ دوسرے خلیفہ جو بعد میں بنے عمر، وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آئے اور کہا کہ اے دختر رسول، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں آپ کے والد گرامی سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے، اور آپ کے والد گرامی کے بعد آپ سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں ہے، لیکن میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ بات مجھے اس بات سے نہیں روکے گی کہ میں لوگوں کو آپ کے گھر کے باہر اکٹھا کروں اور انہیں یہ حکم دوں کہ آپ کے گھر کو آگ لگا دی جائے. یہ اہل سنت کی ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. اسی طرح اور بہت سے اسکالرز ہیں، الطبری ہے، ابن قتیبہ ہے، انہوں نے یہ لکھا حوالوں میں، مستند حوالوں میں، اہل سنت کے مستند حوالوں میں، کہ دوسرے خلیفہ جو بنے عمر انہوں نے دھمکی دی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے گھر کو جلا دینے کی اگر پہلے خلیفہ ابو بکر کی بیعت قبول نہیں کرتے. ہسٹری آف طبری والیوم 1 پیج 1118 سے لے کے 1120 میں بھی یہ روایت موجود ہے. ابن قتیبہ الامامہ و السیاسہ، یہ والیوم 1، یہ بھی اہل سنت کی تمام کتب ہیں. کنز العمل والیوم 3 پیج 140، ہسٹری آف طبری والیوم 1، ابن قتیبہ کنز العمل، ابن قتیبہ الامامہ و السیاسہ والیوم 1، اس میں بھی پیج نمبر 19 اور 20 میں حوالے موجود ہیں. النسبی، یہ بھی احمد بن یحییٰ جابر البغدادی البلاتری کے نام سے مشہور ہیں، جو کہ 270 ہجری میں جن کی وفات ہوتی ہے، اور یہ مصنف ہیں انسب الاشرف کے. یہ بھی لکھتے ہیں کہ پہلے خلیفہ ابو بکر نے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام سے بیعت لینے کے لیے جب لوگوں کو بھیجا اور مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے انکار کر دیا، تو جو دوسرے خلیفہ بنے عمر، وہ بی بی فاطمہ علیہ السلام کے گھر کے باہر ایک آگ کا جو لیمپ ہوتا ہے، جو اس زمانے میں جس طرح کی مشعلیں ہوتی تھی، وہ لے کر گئے. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے دروازے پر ان کو روکا اور کہا کہ اے ابن الخطاب، تم کیا میرے گھر کا دروازہ میرے سامنے جلاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ جی، یہ دروازہ جلانے سے ہم اپنا جو موقف ہے اس کو ثابت کرتے ہیں. تو معزز ناظرین، دیکھیے کہ یہ اہل سنت کی کتب کے حوالے ہیں، اور لوگ تحقیق کیے بغیر، لوگ اس موضوع پہ غور و فکر کیے بغیر، صرف جذبات کے ہاتھوں وہی حقائق جو نسل در نسل ان کے سامنے رکھے گئے، ان کے سامنے پیش کیے گئے، اسے منوعن قبول کر لیتے ہیں. اب کچھ دیر کے لیے فقوں کو ایک طرف رکھیے، یہ بھول جائیے کہ آپ کیا باء و اجداد سے آپ کو کس فقے کی جو ہے وہ اطاعت وراثت میں ملی ہے، لیکن یہ سوچئے کہ قرآن حکیم کس طرح بار بار غور و فکر کا سبق دیتا ہے. اور ابھی آج کے دور میں اگر آپ دیکھیے کہ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس حکومت ہے، جس کے پاس دولت ہے، مسلمان پوری دنیا میں ان کو اوپریس کیا جا رہا ہے، ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے. جتنی بھی مائنورٹیز ہیں، جتنے بھی وہ طبقات جو اکنامکلی سوشلی پست ہیں، جن کے پاس وسائل کی کمی ہے، جن کے پاس طاقت کی کمی ہے، حکومت کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے، ان کی آواز دبا دی جاتی ہے. نیریٹو جو ہے، جو سٹوری ہے، جو کہانی ہے، جو حقائق ہیں، وہ اس کے حق میں موڑے جاتے ہیں کہ جس کے پاس دولت ہے. اور پرانے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ نہ فری انٹرنیٹ تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ ہی ذرائع ابلاغ اس قدر وسیع طور پہ میسر تھے، نہ ہی اتنی ورائٹی تھی، اتنی زیادہ آپشنز تھے لوگوں کے پاس. صرف حاکم وقت کے ہاتھ میں مورخ کا قلم دان تھا، تاریخ دان کا قلم دان تھا، اور وہ جس طرح سے چاہتا اس کو
اپنی مرضی سے تاریخ لکھوانے پہ مجبور کرتا. پھر بھی آپ دیکھیے کہ یہ وہ کتب ہیں جو اہل سنت کی کتب ہیں جن کے حوالے بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. کم از کم 7 تو ایسے ذرائع ہیں کہ جو بہت مستند ہیں اہل سنت میں. ان کے تمام جو مسالک ہیں اہل سنت کے، جو سکولز آف تھاٹ ہیں، ان سب میں ان کو بہت مستند سمجھا جاتا ہے. اور ان میں یہ واقعہ لکھا گیا کہ دوسرے خلیفہ نے دھمکی دی گھر جلانے کی، گھر پہ حملہ کیا، گھر کے دروازے کو جلایا، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے مکالمہ ہوا. کئی مقامات پہ لکھا کہ بیعت کا مطالبہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے کیا گیا، اور اس کی بیعت نہ ملنے کی صورت میں یہ ظلم ڈھایا گیا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ، جس کے نتیجے میں بی بی اس جلتے ہوئے دروازے کے، جس میں کیلیں آپ کے سینہ مبارک میں پیوست ہو گئی، اس دل خراش طریقے سے میری بیوی کی، جو پھر علالت اور شہادت، اس قدر ظلم ہے جو کربلا کی بنیاد رکھتا ہے. اب معزز ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ اہل سنت کی ان کتب کا مطالعہ کیجیے، ان کے حوالوں کو جا کے تلاش کیجیے، کھوجیے، کیونکہ ایسے بہت سے علماء گزرے ہیں تاریخ میں کہ جنہوں نے مناظرہ کیا، جنہوں نے بحث کی، جنہوں نے اس موضوع پر جب گفتگو کی. جس طرح سے ایک مثال دی جاتی ہے کہ جو پہلے اور دوسرے خلیفہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے، اور ایک جب امام ابو حنیفہ سے بحث کی ایک عالم نے کہا کہ کس حق سے، کیونکہ جو ملکیت ہے وہ انسان کی اپنی ملکیت ہونی چاہیے جہاں اسے دفن کیا جائے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حجرہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیونکہ ازواج تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضرت عائشہ اور حفصہ، تو اس کی وجہ سے ان کی وراثت میں جو 8ویں حصے میں سے 9واں حصہ ان کو ملا، اس کی وراثت کی وجہ سے یہ یہاں دفن ہونے کا حق رکھتے تھے، کیونکہ یہ ان کی بیٹیاں تھیں. لیکن آپ سوچئے کہ جب وراثت کا حق، چاہے وہ 8ویں حصے میں سے 9واں حصہ ہے، جو کہ اگر اس طرح سے اس کو ناپا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں بنتا، وہ اتنی جگہ نہیں بنتی، لیکن اگر پھر بھی یہ کلیم بھی درست سمجھا جائے تو پھر دیکھیے اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت کا حق ملتا ہے. اگر بیوی کو ملتا ہے 8واں حصہ، تو پھر بیٹی، جو اکلوتی بیٹی، اگر ہم اہل سنت کی کچھ کتب پہ یقین بھی کریں، لیکن اس وقت ایک ہی حیات بیٹی جن کو 7 حصے ملنے تھے، اور پھر 8واں حصہ جو تھا وہ ازواج میں تقسیم ہونا تھا، تو پھر ان کی وراثت کا حق کیوں کر نہیں بنتا؟ اور یہ تو دیکھیے لاجیکل ڈیبیٹس ہیں. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جو اپنا مقدمہ لڑا دربار خلافت میں حاکم وقت کے سامنے، جو خود ہی حاکم تھا، خود ہی جج، جوری اور ایکسیکیوشنر بنا ہوا تھا، جو خود ہی اس وقت حاکم تھا، خود ہی اس وقت قاضی شرع بنا ہوا تھا. جس طرح ہم نے پہلے بھی گفتگو کی کہ عام طور پہ جب اسٹیٹ کے خلاف کوئی مقدمہ ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے، تو ایک غیر جانبدار کورٹ، عدالت، جج، جوری یا قاضی شرع اس زمانے میں وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور جو بھی خلیفہ وقت ہے، حاکم وقت ہے، وہ بھی جواب دہ ہوتا ہے، کیونکہ قانون کی بالادستی کی جہاں بات کی جائے تو سب سے بڑی بات ہے کہ قانون ایک مسلمان حکومت کے لیے اللہ کا قانون ہے. اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اس قانون کی کتاب یعنی قرآن حکیم سے اپنے تمام تر دلائل، اس خطبہ فدق میں جتنی بھی آیات کا حوالہ دیا، اللہ تعالیٰ کے قانون سے بی بی نے اپنا مقدمہ لڑا اس حاکم وقت کے سامنے جو خود قاضی شرع بنا ہوا تھا. اور 4 گواہ بی بی بنا کر لے کے گئیں، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور حضرت ام ایمن جو ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھی. تینوں گواہیوں کو یہ کہہ کر مسترد کیا گیا کہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام آپ کے شوہر ہیں، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام آپ کے فرزند ہیں. لیکن عزیزان گرامی ذرا غور کیجئے کہ کیا یہی وہ گواہ نہیں تھے جو مباہلے کے میدان میں جب عیسائی راہبوں سے مناظرہ ہوتا ہے اور مباہلے میں یہ طے ہوتا ہے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ندا دیتا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن حکیم میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے، تم اپنے نفوس کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لاتے، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کی
توحید کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کے لیے کہ یہ دین سچا ہے، اللہ کا پیغام سچا ہے، جن کو گواہ بنا کر لے کے جاتے ہیں وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نسانہ میں، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام انفسنا، اور ابنانا میں امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ انہی کو گواہ بنا کر لے کے جا رہی ہیں اپنے حق کے لیے، اور میں سمجھتی ہوں امت کا حق تھا کہ سچ امت کے سامنے آئے۔ یہ حق جو غصب کیا گیا، امت مسلمہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس حق غصب کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ آج امت مسلمہ اس حالت میں، اب دیکھیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہے ولی ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور نکال لاتا ہے انہیں اندھیروں سے، ظلمات سے روشنی کی طرف۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب آئے، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، جتنے پیغمبر آئے، رسول آئے جو صاحب شریعت، اللہ تعالیٰ کے صحیف اولو العزم پیغمبر جو آئے، اللہ تعالیٰ کے صحیفے لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کی جتنی آسمانی کتابیں آئیں، پیغام اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسانیت کو، نفس کے تزکیے کا، انسانیت کی بلندی کا، تاکہ انسان اپنی معراج کو پہنچ سکے، اپنے کردار کو بلند کر سکے، اس صحیح معنوں میں اشرف المخلوقات ہونے کا حق ادا کر سکے کہ جو وہ در حقیقت اشرف المخلوقات ہے، جس کی وجہ سے تمام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت بھیجی۔ اور یاد رکھیے کہ جب فرشتوں نے سجدہ کیا تھا اور شیطان ابلیس نے منع کیا، تو پروردگار نے قرآن حکیم کے الفاظ ہے کہ تم کیوں منع کرتے ہو؟ کیا تم عالین میں سے ہو؟ کیا تم عالین میں سے ہو؟ عالین کون ہے عزیزان گرامی؟ یہی عالین ہے اہل بیت علیہ السلام، یہی عالین ہے پنجتن پاک علیہ السلام، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کی، توحید کی گواہی کے لیے میدان مباہلہ میں لے کر گئے، اور دیکھنے والے عیسائی راہب بھی، وہ کم از کم معرفت کی اس منزل پر تھے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے، اہل عبادت ہونے کی وجہ سے، اہل ریاضت ہونے کی وجہ سے، اہل فہم، اہل عرفان ہونے کی وجہ سے اس منزل پہ ضرور تھے کہ انہوں نے کہا ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ بھی کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں، تو اگر یہ ہمارے حق میں دعا کر دیں گے یا پروردگار سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، کیونکہ یہ طے ہوا تھا اس مناظرے میں، مباہلے میں، کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوگی۔ دونوں اللہ کے حق، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے دونوں فریق، اور جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو وہ عیسائی راہب بھی نجران کے سامنے سے ہٹ گئے، یہ کہہ کر کہ یہ وہ چہرے، ہم وہ ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہوں سے سر۔ مگر افسوس کہ اس وقت مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نشست و برخاست کرتے تھے، طعام و قیام کرتے تھے، اپنے شب و روز گزارتے تھے، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ جب غدیر خم میں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان ولایت پہنچایا، اپنی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے تمام کیا، قرآن نے گواہی دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج دین کو مکمل کیا، ولایت کے اعلان کے ساتھ دین کو مکمل کیا، رسالت کو ولایت میں منتقل کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی جو بہترین نعمت ہے اپنے ہادی سے اس کو رائے اور اس کو خالی نہ رکھے۔ اس وقت بھی جن لوگوں نے زبانی مرحبا مرحبا کہا، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کو مبارکباد دی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وقت گزارنے کے باوجود اس قدر معرفت سے خالی تھے، اس قدر دنیا کی محبت میں بھٹک چکے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں آپ کے ساتھ وہ ظلم کرنے کے مرتکب ہو گئے کہ آپ کو قلم نہیں دیا، آپ کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند کیا، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت جو زہر کے ذریعے ہوئی، جس کی وجہ سے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس قدر دلخراش تھیں، اور ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح پھر وہ جنازے کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور سقیفہ میں، اور خالی اپنے مقصد کے لیے، وہ مقصد جس کے لیے انہوں نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہا، یعنی کہ خلافت کا حصول، یعنی کہ دولت کا حصول، یعنی کہ حکومت کا حصول، یعنی کہ دنیاوی طاقت کے لیے زبان سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر، توحید پر ایمان لے آئے، لیکن دل میں منافقت کا ڈیرا تھا۔ اسی لیے قرآن حکیم نے کہا کہ یہ لوگ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ دل سے تو
تم پہ ایمان نہیں لائے کہ زبان سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. قرآن نے بارہا نشاندہی کی ہے، آئیڈینٹیفائی کرایا کہ منافقین کیا ہیں، منافق کی پہچان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعارف کرایا. جب کسی نے پوچھا یہ پتہ کیسے چلے گا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ تم ذکر ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کرنا شروع کر دیا کرو. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جس کا چہرہ اس پہ خوشی کے آثار آ جائیں، مسرت کے آثار آ جائیں، کھل اٹھے، تو سمجھو کہ وہ مومن ہے. اور جس کے چہرے پہ ناگواری کے اظہار آ جائیں، جس کے چہرے پہ ناگواری ظاہر ہو جائے، اثرات آ جائیں کہ یہ شخص خوش نہیں ہے، یعنی اس کے دل کے جذبات اس کے چہرے پہ ہو جائے، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ منافق ہے. عزیزان گرامی، اب آپ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان حالات میں شہادت پانے، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کیا کیفیت تھی کہ بی بی کہتی ہیں کہ میرے بابا جان کے دنیا سے جانے کے بعد مجھ پر اس طرح اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر دنوں پر پڑتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. اب ایک لمحے کے لیے وہ مسلمان جو خود کو عاشق رسول کہتا ہے، جو پتہ کرنا چاہتا ہے، معلوم کرنا چاہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا پسند تھا، کیا ناپسند تھا، سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کرنا چاہتا ہے، وہ چیز کھانا چاہتا ہے جو نبی کو پسند تھی، اس چیز سے دور رہنا چاہتا ہے جس کو نبی نے ناپسند فرمایا، چاہتا ہے کہ سنت نبی پہ اس طرح عمل کرے کہ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کرے. لباس وہ پہننا چاہتا ہے، داڑھی وہ رکھنا چاہتا ہے، سرمے کا استعمال کرنا چاہتا ہے، تیل کا استعمال کرنا چاہتا ہے. کیا وہ مسلمان یہ نہیں جاننا چاہے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ تو بزت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور عزیزان گرامی، یہ تاریخ میں بہت سارے حوالے موجود ہیں. امام حسن علیہ السلام کے فرزند عبداللہ سے روایت ہے، اور اس کے بعد ان کے فرزند کے بعد کچھ لوگ آئے، کچھ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ سوال کیا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہمیں بتائیں. تو آپ نے یہ فرمایا کہ ہمیں اپنے بزرگوں سے، جس کی روایت امام حسن علیہ السلام سے جا کے ملتی ہے، یہ پتہ چلا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ایک جماعت ہے مسلمانوں کی جس سے ناراض اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں کہا کہ فاطمہ، جس نے فاطمہ کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا. تو جو بھی مسلمان کہتا ہے خود کو، جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جو بھی اجر رسالت کی اس آیت پر ایمان رکھتا ہے، قرآن حکیم میں کہا ہے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے مودت ذی القربہ، میرے اقربا سے مودت کرو، ان کی مودت کرو. تو عزیزان گرامی، جب اجر رسالت ادا کرنا چاہیں تو یہ تو محبت سے بھی کم تر درجہ ہے نا. محبت تو وہ ہے کہ ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل انجام دیا ہم وہ انجام دینا چاہتے ہیں، آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن اجر رسالت تو وہ ہے کہ اجر دینا تو فرض ہے. جیسے رسول اللہ نے کہا کہ مزدور کی مزدوری جب وہ کرے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو. اجر تو واجب ہے، فرض ہے. اجر رسالت کی بات ہوتی ہے. جب اجر رسالت دینا ہے تو پھر روایت ہے امام حسن علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء العالمین، والدہ گرامی جو امام حسن علیہ السلام کی، کہ اس مسلمانوں کی اس جماعت سے ناراض اور خفا اس دنیا سے گئی ہیں. تو جو بھی خود کو مسلمان کہتا ہے، اجر رسالت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس پر واجب ہے کہ اس جماعت سے نفرت کرے، اس جماعت سے برات کرے، یعنی خود کو جدا کرے. تبرے کا لفظ برات سے نکلا ہے کہ خود کو جدا قرار دے. اس میں نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ بد زبانی کی جائے یا اپنی زبان کو آلودہ کیا جائے، کیونکہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ کبھی گالی نہیں دیتا، مومن جو ہے وہ کبھی برے الفاظ استعمال نہیں کرتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دشمنوں پر لعنت کرنا اس لیے فرض ہے عزیزان گرامی کہ ہر تصور، ہر نظریے کا، ہر کانسیپٹ کا
جو اس کا اظہار ہوتا ہے اور اس پہ جس طرح سے یقین کا اظہار کیا جاتا ہے وہ اس کی ضد کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. جیسے قرآن حکیم میں جہاں ایمان کا ذکر ہوا وہاں کفر کا ذکر ہوا، جہاں توحید کا ذکر ہوتا ہے وہاں لا الہ الا اللہ سے کلمہ شروع ہوتا ہے، بات شروع ہوتی ہے، توحید کا اعلان شروع ہوتا ہے. پہلے لا ہے، پہلے نفی ہے. تو پہلے اپنے آپ کو ان دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے جدا کرنا ہوگا. برات کا اعلان تبرہ کا مقصد ہے کہ جدا کر دینا، ان سے بیزاری اختیار کرنا کہ جن سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ناراض ہیں، ہم ان سے بیزار ہیں، ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہم ان سے جدائی کا اعلان کرتے ہیں. ہم ان پہ اس لیے لعنت بھیجتے ہیں کہ قرآن حکیم نے جھوٹوں پر لعنت کی، قرآن حکیم نے ظالموں پر لعنت کی. ان پر اس لیے لعنت بھیجی جاتی ہے کہ انہوں نے کسی عام انسان پر ظلم نہیں کیا. دیکھیے ظلم جو ہے وہ عدل کی ضد ہے. عدل اصول دین ہے، دین کا ایک اصول ہے. جہاں ظلم ہو جائے وہاں بے برکتی آ جاتی ہے. مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ نعمتوں کو بھگا دیتا ہے ظلم، کہ جہاں بھی نا انصافی کی جائے. اور آپ دیکھیے کہ یہاں ظلم کس پہ ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیٹی جو سورہ کوثر کی تفسیر ہے، جس مبارک سورہ کی تلاوت کا شرف میں نے سرنامہ کلام میں حاصل کیا، سورہ کوثر جس میں اللہ تعالیٰ نے خود دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لعنت کی. کہا ہے نبی بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا. اور یہ مستند روایت ہے کہ روز محشر باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں پہچانیں گے، دوست دوستوں کو نہیں پہچانیں گے، کوئی رشتہ کسی کو نہیں پہچانے گا سوائے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد آپ کی نسبت ہے. یہ وہ سادات کا سلسلہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے اپنی کتاب میں، قرآن مجید میں، قرآن حکیم میں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اے نبی بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا. ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت وہ واحد نسبت ہے کہ روز محشر بھی آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. وما ارسلناک لا رحمت للعالمین، آپ کو نہیں بھیجا ہے نبی مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر، عالمین کے لیے رحمت بنا، اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی. تو معزز ناظرین، جو روز محشر، روز قیامت، روز حشر کو رحمت میں بدل دے وہ ہستی ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ رحمت للعالمین کی جو رحمت ہے، نبی نے کہا نا کہ بیٹی رحمت ہے، جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت ہے، اور کوئی عام بیٹی نہیں، عام رحمت نہیں جو عام انسان کے گھر میں بیٹی رحمت ہے، رحمت للعالمین کے لیے رحمت، سیدۃ النساء العالمین. اور اس طرح سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں پہچان کرائی، تعارف کرایا کہ جب بی بی تشریف لاتی تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے. اتنی عزت بخشی کیوں؟ کیونکہ یہ ام ابیہا ہیں، اپنے باپ کی والدہ آپ کا لقب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک اپنے بیٹے، رسالت کے بیٹے بنا کر لے کے گئے. قرآن گواہی دیتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں، ابنانا و ابناکم، اپنے بیٹے بنا کر لے کے گئے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو. تو یہ رسالت کے بیٹے ہیں. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سورہ نور کی تفسیر میں، نور علی نور، بی بی وہ نور ہیں کہ جس کی وجہ سے اس شجر رسالت میں روشنی ہے، اس شجر رسالت میں تابندگی ہے. نور علی نور، نور پہ نور کی جوت پڑی ہے. نور کا سلسلہ، یہ ہدایت کا سلسلہ تا قیامت قائم ہے. تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وجہ سے، اسی لیے رسول اللہ نے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. کیونکہ عزیزان گرامی، کربلا برپا ہونے کا مقصد ہی پروردگار عالم نے یہ رکھا کہ وہ حق، وہ باطل جو اس وقت بہت سے مسلمانوں کی نظروں سے، بہت سے انسانوں کی نظروں سے، تاریخ کی نظروں سے چھپایا گیا. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کا ثانیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا ثانیہ، پھر بی بی کی شہادت کا ثانیہ، حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت کا ثانیہ، بی بی کے اوپر وہ دروازہ گرانے کا، اس کو جلانے کا، اس طرح سے حق تلفی کرنے کا، اس طرح سے اجر رسالت کا انکار کرنے کا ثانیہ، جس طرح سے تاریخ میں طاقت کے زور پر
دولت کے زور پر چھپایا گیا، اس حقیقت کو رہتی دنیا تک انسانیت کے سامنے آشکارا کرنے کے لیے یہ کربلا کا سانحہ برپا ہوتا ہے، اور کربلا کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں ظاہری حیات کے آخری ایام میں ہی رکھ دی گئی۔ معزز ناظرین، جس طرح سے میں نے بات شروع کی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں وعدہ کیا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ہے ولی ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور نکال لاتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تمام مذاہب 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کے بھیجنے کا مقصد، صاحب شریعت نبی اور رسول اور پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد، اولو العزم پیغمبروں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان، لقد کرمنا بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی، اس کرم پہ، اس بلند مقام کو پہچان سکے، اپنے آپ کو انسانیت کے درجے پہ پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہدایت بھیجی، اور جتنے بھی مذاہب، خاص طور پہ دین ابراہیمی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے عروج، اس کے ارتقاء، اس کے کردار کی پاکیزگی، بلندی کے لیے احکامات بھیجے، نبیوں کو شریعت دے کر بھیجا۔ تو ظلمت سے نور میں، نور کی طرف لے جانے والا وہ ظلمت، وہ اندھیرا، لا علمی کا اندھیرا بھی ہے، جہالت کا اندھیرا بھی ہے، جھوٹ کا اندھیرا ہے، وہ حقائق جو ہم تک نہیں پہنچے، وہ حقائق جو بہت سے مسلمانوں تک نہیں پہنچے، بہت سے انسانوں تک نہیں پہنچے۔ ابھی 1925 کچھ حوالوں میں 1926 ہے، 1925 میں منہدم کیا گیا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا روضہ۔ میں نے پچھلی نشست میں بھی اس بات پہ ذکر کیا۔ اب کیا یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ نہیں؟ بہت سے مسلمان ہیں جن کا تعلق اہل تشیع سے نہیں ہوگا، فقہ جعفریہ سے نہیں ہوگا، کسی اور مسلک سے ہوگا، اور وہ اس حقیقت سے بے خبر ہے۔ تو سچ کو جان لینا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جو مذہب کی روح ہے، ہمارے دین اسلام کی روح ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، جس کے لیے ہادیوں کو بھیجا، وہ یہ ہے کہ انسان کو ظلمات سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے، جہالت سے علم کی طرف لے آئے، نہ جاننے سے، حقائق سے بے خبر ہونے سے۔ جہالت کا اندھیرا ہے نا، لا علمی کا اندھیرا ہوتا ہے، اور پھر علم کی ایک شمع جل جاتی ہے، روشنی میں سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، کردار کا اندھیرا، انسان کے باطن کا اندھیرا، انسان کی نفسیاتی روحانی جو دنیا ہے اس کا اندھیرا، اس کے لیے وہ جہالت۔ اب دیکھیے اس وقت دنیا میں مسلمان کیوں ترقی پذیر ہیں؟ چلے اگر دولت کے لحاظ سے دیکھ لیا جائے کہ اکنامک جو سچویشن ہے وہ بہت سے فیکٹرز پہ اس کا دار و مدار ہوتا ہے کہ کہاں پہ ریسورسز زیادہ ہیں، کس کے پاس تیل کی نعمت ہے، کس کے پاس کوئی اور جو قدرتی وسائل ہیں جیسے گیس ہے، تیل ہے، معدنیات ہیں، ان کی نعمتیں کن ملکوں میں زیادہ ہیں۔ پھر اس کے بعد فائنینشلی کون سی اکانومیز ہیں، کون سی ایسی معیشتیں ہیں کہ جو زیادہ مستحکم ہیں، اسٹرانگ۔ لیکن علم کے میدان میں بھی دیکھیے کہ مسلمان کس قدر پیچھے ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے باب مدینۃ العلم کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے اس ہدایت کو چھوڑ دیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ دوست بن جائے گا، تمہارا نگہبان بن جائے گا، ولی بن جائے گا، سرپرست بن جائے گا، تمہارا ہادی بن جائے گا، تمہارا راہبر بن جائے گا اگر تم ایمان لاؤ۔ تو کہیں نہ کہیں تو عزیزان گرامی ایمان کی اس منزل سے مسلمان گر گئے، اور یہ پتہ لگانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت ہے، ہمارے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، ہم کیوں اس قصہ پارینہ کو بار بار کھولتے ہیں جس سے مختلف سیکٹیرین جو ہے وہ خلش پیدا ہوتی، فرکشن پیدا ہوتی ہے، مختلف مسالک میں آپس میں لڑائی اور فساد اور فتنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے بہت سے علماء جو اس موضوع پہ خاموش رہنا چاہتے ہیں، لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتے۔ لیکن عزیزان گرامی ذرا غور و فکر کیجئے کہ جب تک سچ کو نہیں جانیں گے، جب تک یہ معلوم نہیں ہوگا کہ آخر کس پوائنٹ پر، تاریخ کے کس مقام پر اس مذہب کو ہائی جیک کر لیا گیا اور اس کے پیچھے کیا عناصر تھے،
پہلی تو چیز ہے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس مذہب کی اصل شکل کو مسخ کر دیا، دنیا کے سامنے جس طرح سے اس مذہب کو پریزنٹ کیا کہ یہ تلوار سے پھیلنے والا مذہب ہے، نعوذ باللہ، حتیٰ کہ ایسا ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر مصلحت سے کام لیا دوسری قوموں کے ساتھ، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے مشرکین ہوں، ان کے ساتھ مصالحت کا رویہ برقرار رکھا، جیسے صلح حدیبیہ میں۔ اور قرآن حکیم میں سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ آج آپ کو واضح اور روشن فتح عطا کی۔ اور جو صحابہ تھے اس وقت بھی جو ساتھ رسول کے موجود تھے، یہ بھی اہل سنت کی کتب میں حوالے موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ اس سے زیادہ، آج سے زیادہ تو ہمیں نبی کی رسالت پہ نعوذ باللہ خاکم بدہم کبھی شک نہیں ہوا۔ تو اس وقت بھی شک کرنے والے موجود تھے، حالانکہ قرآن حکیم میں آیات مبارکہ میں واضح اعلان ہے کہ دیکھو نبی کے کسی فیصلے پر شک نہ کرو، ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کرو۔ اس وقت بھی شک کرنے والے تھے۔ غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کے جانے والے موجود تھے، اور ایک ہی تھا مولا کائنات مولا علی علیہ السلام، ایک ہی وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، اسد اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا رہا۔ ایسے زخم آئے کہ چوتھے آسمان پہ فرشتوں نے بھی وہ تسبیح بیان کی، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح اللہ علی، لا سیف اللہ ذوالفقار۔ عزیزان گرامی، اس سچ کو دنیا کے سامنے عیاں کرنا اب ہمارا فرض ہے، آپ کا فرض ہے، ہر وہ مسلمان جسے اس حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ یہ ظلم ہوا اور آج تک وہ ظلم جاری ہے۔ اسی لیے بی بی کی قبر پہ ایک دیا تک نہیں ہے، ایک روشنی کا انتظام نہیں ہے، چھت نہیں ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر۔ آپ کے روضہ مبارک کو منہدم کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے۔ جب تک امت مسلمہ اس حقیقت کو جانے گی نہیں اور پھر اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گی، اس پیغام کو دوسرے مسلمانوں تک اور پھر تمام انسانیت تک، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہم ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آخر یہ ذبح عظیم شہید انسانیت ہے امام حسین علیہ السلام، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے، سچ اور جھوٹ کو جدا جدا کرنے کے لیے، واضح طور پہ روشن کرنے کے لیے کہ سچ کیا ہے، واضح طور پہ چہرہ جھوٹ کا بے نقاب کرنے کے لیے یہ جہاد بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جہاد شروع کی۔ تاریخ کی سب سے بڑی مجاہدہ ہیں جو حاکم وقت کے سامنے، خلیفہ وقت کے سامنے پروٹیسٹ کرتی ہیں، اپنا مقدمہ اس کی وکالت بی بی خود کرتی ہیں، سارے دلائل قرآن کی آیات سے دیتی ہیں کہ جب ایک ایک نبی کو اس کی وراثت کا حصہ ملتا ہے تو پھر میرے بابا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت کے حق سے میں کیوں محروم ہوں۔ تعارف کرواتی ہیں، بی بی نے توحید کا تعارف کرایا خطبہ فدق میں، اس کے بعد رسالت کا تعارف کرایا، اس کے بعد امامت اور ولایت کا تعارف کرایا، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا تعارف کرایا، اور تمام بیٹھے ہوئے حاضرین جو اس وقت دربار میں تھے ان کو یہ بتایا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کر چکے ہو، یعنی غدیر خم پہ، اور اب اس عہد کو توڑ رہے ہو۔ تو یہ فدق کا معاملہ صرف فدق کا معاملہ نہیں ہے، یہ یقیناً ایک ایسا معاملہ ہے جس طرح سے وہ ریڑھی لگانے والا شخص جب روتا ہوا اس وقت اپنے مسجد کے امام کے پاس سے گیا اور کہا کہ آج سے میں شیعہ ہوں، بے شک شیعہ کافر ہے تو میں کافر ہوں، میں کافر ہی صحیح۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب میرے دروازے پر دشمن کی بیٹی بھی آ جائے تو میں اسے قتل بھی معاف کر دوں۔ تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ نبی کی بیٹی خلیفہ وقت کے سامنے آ گئی اور خالی ہاتھ لوٹا دی گئی؟ یہ کہتا ہوا روتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا۔ معزز ناظرین، خوش قسمت ہیں وہ کہ جن تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی کلمہ پہنچا۔ اب ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سب سے پہلے تو وہ یہ غور و فکر کریں کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی حق تلفی کس طرح سے کی گئی۔ اہل سنت کی کتب کے حوالوں سے دیکھیے کہ وہ لوگ جنہوں نے خود اعتراف کیا، وہ لوگ جن کے نام تاریخ کے صفحوں میں محفوظ ہے،
اور صرف اہل تشیع کے علماء اور مفسرین کے قلم سے نہیں بلکہ اہل سنت اور دوسرے مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء اور مورخین کے قلم نے ان لوگوں کے نام لکھے درج کیے جنہوں نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کے دروازے کو جلایا، بی بی پہ ظلم کیا، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام سے بیعت کرنے کے لیے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام پہ ظلم کیا، اور جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا حق غصب کیا، مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق غصب کیا، اجر رسالت کا حق غصب کیا، تو سب سے بڑا ظلم مسلمانوں نے خود اپنے اوپر کیا، جس طرح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بار بار فرمایا اور خطبہ فدق میں فرمایا۔ اس کے بعد جب مدینہ کی عورتیں آپ کی مزاج پرسی کے لیے آتی ہیں، آپ کی عیادت کے لیے آتی ہیں، اس وقت بھی بی بی کہتی ہیں کہ اگر تم نے اس رہبر کو، اس رہنما کو چنا ہوتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہے، کہ نبی نے جس کو من کن تو مولا فہذا علی مولا کے اعلان کے ساتھ تمہارا ہادی و رہبر بنایا، اگر تم نے اس کو چن لیا ہوتا اپنی ہدایت کے لیے تو تم بغیر کسی تھکن کے، سبک رفتاری کے ساتھ، بغیر کسی تکلیف کے اس کی رہبری میں، اس کی رہنمائی میں حوض کوثر تک پہنچ جاتے۔ معزز ناظرین، یہ غور کرنا، یہ فکر کرنا ہم پر فرض ہے کہ ہم اگر شافع محشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں روز محشر، تو پھر اجر رسالت کو ملحوظ خاطر رکھیں، پھر ان افراد سے بیرات کا اعلان کریں، ان سے تبرہ کا اعلان کریں، ان سے خود کو جدا کرنے کا اعلان کریں کہ جنہوں نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو جگر گوشہ رسول ہیں، خاتون جنت ہیں، ان کے اوپر یہ ظلم ڈھائے۔ اور عزیزان گرامی، اسلام کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بھیجا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کی نعمت کو ہم تک پہنچایا، اس کی روح کو سمجھنے کے لیے، جہالت کے اندھیروں سے باہر نکلنے کے لیے، پستی کے اندھیروں سے باہر نکلنے کے لیے، مظلوم، ہم اس کو وہ والی مظلومیت کہہ سکتے ہیں کہ جس میں ہم خود ظالم کا ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، جو کہ گناہ ہے، جو کہ اپنے آپ میں ظلم ہے، کہ جو ظلم پہ خاموش رہے گا وہ بھی ظالم ہے، امام معصوم علیہ السلام کا قول۔ تو اس لیے میں مسلمان امت کو اس وقت وہ والا مظلوم سمجھتی ہوں کہ جس نے خود اپنے نفس پہ ظلم کیا، جس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، کیونکہ ہادی کو کھو دیا، اس ہادی کی رہبری کو قبول نہیں کیا جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہادی بنایا تھا۔ تو معزز ناظرین، یہ لمحہ فکریہ ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ جو ظلم کیا گیا، اور آج تک وہ ظلم جاری ہے کہ بی بی کی قبر مبارک پہ چراغ نہیں، سایہ نہیں۔ ہر مسلمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور جو رسالت پر ایمان رکھتا ہے، جو توحید پر ایمان رکھتا ہے، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجر رسالت کے لیے آپ کے اقربا سے مودت رکھے، اور اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ ان لوگوں سے، ان اشخاص سے، ان ظالمین سے برات کا، جدائی کا، تبرہ کا اعلان کرے کہ جنہوں نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر ظلم کیا۔ جب کوئی برائی دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جب کوئی برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے برا کہو۔ جب ظلم ہوتا دیکھو، زبان سے برا نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، اور آپ کے اوپر اور آپ کے گھرانے پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ بھی عقیدت ہو، یہ ناممکن ہے۔ سجدہ آدم کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی۔ تو معزز ناظرین، جب تک جھوٹ کو سچ سے جدا نہ کیا جائے، قرآن حکیم نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے، ظالمین پر لعنت کی ہے، یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سچ اور جھوٹ کو جدا جدا کر کے دیکھیں۔ تقیہ کا وقت ختم ہو گیا، خاموش رہنے کا وقت ختم ہو گیا۔ جو مسلمان خود بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دشمنوں سے بیزاری
محسوس کرتا ہے، آپ کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہے، اس پہ یہ فرض ہے کہ اس حقیقت کو، اس سانحے کو، اس ظلم کو، اس کی داستان کو ان تمام مسلمانوں تک پہنچائے کہ جو یہ نہیں جانتے. کیونکہ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخر ہم کس طرح سے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ ہم درود تو بھیجتے ہیں، سورہ کوثر کی تفسیر ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور قرآن حکیم نے کہا کہ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے. تو جب ہم درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور یہ تا قیامت جاری رہنے والی عبادت ہے، وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، تو جب ہم درود و سلام بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، تو ہم پر لازم ہے کہ آپ کے دشمنوں پر لعنت بھیجیں، اور سب سے بڑھ کر تاریخ کے ان صفحوں کو جو چھپا دیے گئے، جن سے لوگ نا آشنا ہیں، ان کو ان لوگوں کے سامنے آشکارا کریں، ان لوگوں کے سامنے واضح کریں، کھول کر رکھیں کہ جو نہیں جانتے اور لا علمی کی بنا پر اپنی تمام زندگی ان لوگوں کے ساتھ سولیڈیرٹی کا، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کہ جو در حقیقت دشمن بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور حدیث رسول کے مطابق جس نے فاطمہ کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جب تک ہماری زندگی ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حق کی وکالت میں آواز بلند کرتے رہیں. یا اللہ ہمارے آنے والی نسلوں میں اتنا شعور، اتنی مودت اہل بیت علیہ السلام قائم رکھ کہ وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ ہونے والے ظلم پہ آواز بلند کرتے رہیں، اس ظلم کے خلاف احتجاج کرتے رہیں. نہ آگ سے، پانی سے، نہ مٹی، نہ ہوا سے ہم لوگ بنے فاطمہ زہرا کی دعا سے. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اس قبر مبارک جس پہ چراغ نہیں، سائے کا کوئی بندوبست نہیں، اس پہ بی بی کی تقدیس، بی بی کے احترام، بی بی کے مقام کو کہ شایان شان ایسی ایک عمارت تعمیر کروا سکیں کہ جہاں پر اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے والے جا کے خراج عقیدت پیش کر سکیں، بی بی پہ ہونے والے ظلم کو یاد کر سکیں، گریہ کر سکیں کہ ابھی جنت البقیع کے باہر رونے یا گریہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یا اللہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وہ نور جو تو نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا فرمایا، اس نور کے صدقے میں یا اللہ ہمارے قلب کو، ہمارے ذہن کو، ہماری روح کو، ہمارے نفس کو اس نور کی ہدایت سے، اس کی روشنی سے بھر دے. یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. یا اللہ جو بیمار ہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں، یہ وہ وسیلہ ہے، یہ وہ دعا ہے کہ امام معصوم علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب واسطہ دو تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ دو کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. جو بیمار ہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ، آپ پہ ہونے والے ظلم کا واسطہ، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، شفائے کلی ہر مریض کو عطا فرما. یا اللہ جو صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہم سے سرزد ہو گئے، اس گھرانے کے صدقے میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کے صدقے میں، آپ کے گھر کی رحمت بی بی فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، ام ابیہا صدیقہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم باب مدینۃ العلم کی فدائی اور شیدائی ہونے کا حق ادا کر سکیں. رب زدنی علما، اے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ وہ لوگ کہ جن تک یہ سچ نہیں پہنچا، جن تک یہ حق نہیں پہنچا، جن تک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر ہونے والے ظلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے ظلم کی داستان نہیں پہنچی،
ہم جب تک زندہ ہیں اس داستان کو پہنچاتے رہیں، ہمارے آنے والی نسلوں میں غم حسین کی حرارت دلوں میں، قلوب میں قائم و دائم رکھ، اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حق کی وکالت ہم تا قیامت ہمارے آنے والی نسلیں کرتی رہیں۔ یا اللہ، اس ذکر کو، ہمارے پرسے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وما علینا الا البلاغ، لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا فاطمہ زہرا یا ام ابی